وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. خلافت عثمانیہ کے جو سقوط ہوئے ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا، اس میں خلافت عثمانیہ کود پڑی تھی، جبکہ کودنے کی طاقت تھی نہیں. حالانکہ یہ عثمانیوں کا پھڈا ہی نہیں تھا، یہ جرمنی اور فرانس کی برٹش کی جنگ تھی، جس میں دو بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. جیسے امریکہ کی جنگ نہیں تھی نا، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا امریکہ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا. تو امریکہ گھنا بن کے بیٹھا رہا ہے آخری دن تک. بالکل آخر میں امریکہ نے یہ کیا کہ جب جاپان بہت زیادہ آگے چلا گیا نا، اور ڈر ہوا کہ اب تو یہ سب کی واٹ لگا دے گا، تو ایک عدد بم لے جا کے ایسے کر کے پھاڑ دی امریکہ نے. پہلے اس میں بھی کوشش کی کہ نہ پھاڑوں بم میں، تو کیوں؟ میچورٹی. اس نے کہا بھائی ہماری جنگ نہیں ہے، ہم کیوں کودیں اس میں. لیکن مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی؟ وہی جذباتیت ہوگی. اس وقت جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ہٹلر کو ایک شوق ہوا دنیا فتح کرنے کا. ہمارے پاس اتنے سارے ممالک تھے، اتنے وسائل تھے. خلافت عثمانیہ نے کیا کیا؟ اتحاد کس سے کر لیا؟ ہٹلر تو خیر بعد میں آیا تھا، اس وقت تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی. جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ہم کس کے اتحادی بن گئے؟ جرمنی کے. اور مخالف ہو گئے برطانیہ کے. برطانیہ سے بلا وجہ کا پنگا لے لیا، رشیا اور برطانیہ سے، روس اور برطانیہ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمنی ہارا ہے تو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو ماہرین کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت اتنی طاقت تھی نہیں. اس کے لیے اپنے ملکوں پہ کنٹرول برقرار رکھ لینا ہی کافی تھا. اس کو بڑھ کے اس جنگ میں حصے دار نہیں بننا چاہیے تھا، جیسے کہ امریکہ نے کیا. وہ نہیں حصے دار بنا، آج دنیا کی سپر پاور ہے. وہ وسائل جمع کرتا رہا اور پھر ایٹم بم بنایا. پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو زمینی جنگ لڑنے کی کوشش کی جاپان سے. جب بالکل ہی وہ بھی آخر میں آیا نا، جب دیکھا نا جاپانی تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نکل گئے. جاپان بڑھتا جا رہا تھا. دوسری جنگ عظیم میں نا اتنا پھیل گیا تھا، برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھی. تو وہ کنٹرول سے باہر، وہ بھی میچورٹی کے بغیر. ان کا بھی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی؟ آؤٹ ہو گئی. ملک میں قحط پڑ گیا تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی جاپانیوں میں. اور وہ جو ان کا آرمی چیف تھا وہ علاقے پہ علاقے فتح کرتا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو امریکہ تمیز سے تماشا دیکھ رہا ہے. جب امریکہ نے کہا کہ یار ان سے لڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ فدائی حملے کرتے تھے، پورے جہاز اٹھا کے نا امریکہ کی بیس پہ بندے سمیت اڑا دیتے تھے. تو امریکہ نے اپنے سائنسدانوں کو بلایا، بھائی کچھ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بم بنا رہے ہیں اس سلسلے میں. امریکہ نے کہا بم بننے دو، اس وقت تک چپ کر کے بیٹھے رہو. بم بن گیا. تو امریکہ نے بولا بم تو بن گیا لیکن بہت تباہی ہوگی، ایٹم بم ہے. ایک دفعہ ہم ویسے زمینی جنگ میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. زمینی جنگ میں ٹرائی، پہلے اس کو دھمکی دی، بھائی تو اپنی فوجیں واپس بلا لے، علاقے خالی کر دے، ہمارا آپ سے کوئی لڑنا بھرنا بولو نہیں، کوئی جنگ نہیں ہماری، تمیز سے بیٹھو، ہمیں بھی انجوائے کرنے دو لائف کو، خود بھی کیا کرو، انجوائے کرو. لیکن وہ جاپان کے جو فوج تھی انہوں نے بولا نہیں، ہم تو پوری دنیا فتح کرنے نکلے. تو امریکہ نے پھر وہ اٹیک کیا ہے، مار کھائی امریکہ نے. وہ جاپانی تو بالکل ہی، اور پتہ ہے وہ جاپانیوں کو بھی روحانی عاملوں نے الو بنایا ہوا تھا. ان کا ایک روحانی صدر تھا، روحانی بزرگ تھا، صدر کہہ رہا ہوں، بزرگ تھا، جس کا یہ تھا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بہت. وہ مذہبی اس تڑکا لگایا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے، ان کو اوپر سے الہام ہوتا ہے. یہ سارے نا مذہب کا تڑکا لگائے بغیر ایسی موٹیویشن ملتی نہیں ہے فدائی حملوں کی. تو وہ جاپانیوں نے اپنے وہ سارا وہ کر کے نا، جب امریکہ کو شکست ہوئی تو امریکہ نے بولا بم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک بم مارا تو بھی اس کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لڑائی میں بم تو چلتے ہیں. ہیروشیما کی واٹ لگا دی. تو پھر جب دوسرا بم مارا ہے نا، اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا. تو پھر انہوں نے بولا، ورنہ تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا. تو انہوں نے بولے تو یہ بم ہوتے ہوتے ہمارا تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا، اور پھر ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ایسا یو ٹرن تو دنیا میں، وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دے دیتے ہیں نا، وہ بھی ایسا یو ٹرن نہیں لیتے. کچھ ہیں پٹے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے. تو ایسا یو ٹرن لیا انہوں نے. تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز، ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے فیصلے نظر آئیں گے. ہر ہسٹری میں، ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو. تبھی قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،
اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو.